سورۃ الطارق مکی ہے اور اس میں 17 آیتیں ہیں۔ اس کی تلاوت اور اردو ترجمہ پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ طارق سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے واضح کر دیا، روشن ستارہ، جس کے لغوی معنی کھٹکھٹانے کے ہیں، لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن میں چھپ جاتے ہیں اور رات کو نمودار ہوتے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو، یعنی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی منی سے جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نکلتی ہے۔ یہی قطرہ آب منی یعنی رحم عورت میں جا کر اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو حمل کا باعث بنتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیٹھ مرد کی اور سینہ عورت کا، ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا کہ یہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتا ہے۔ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے، یعنی انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ رب العالمین قادر ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قطرے آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے۔ پہلے مفہوم کو امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری نے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما له من قوة ولا ناصر،
تو اس کے پاس کچھ زور اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، بارش والے آسمان کی قسم۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور پھٹنے والی زمین کی قسم، یعنی زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو چشمہ جاری ہوتا ہے، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ زمین پھٹے گی، سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یعنی یہ جواب قسم ہے، کھول کر بیان کرنے والا اس کا مطلب ہے جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ کی بات نہیں ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں اس کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور اس کے بعد کھیل کود اور مذاق والی چیز سمجھتے ہیں، تو یہ مذاق والی چیز نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ایسی بات کرتے ہیں کہ دل میں اس کے علاوہ ہے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین ان کافروں کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہے اور ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے۔